آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ دوسری بات کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کیوں کیا ہے۔ پھر تیسری بات کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ میری تو کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن مجھے کیوں پیدا کیا۔ پھر اس سے اگلی بات کہ اب میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو موت کیوں آتی ہے، لوگ مر کیوں جاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے موت شروع ہوتی ہے، پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے، اور 90 سال 100 سال تک موت آگے چلی جاتی ہے۔ آخر یہ موت کیا چیز ہے؟ پھر موت کے بعد کوئی جہان ہے یا ختم ہے، سارا خاتمہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک گیا اور جاننے سے عاجز آ گیا۔ تو یہ وہ بڑے سوال ہیں جن کا جواب دینے کے لیے اللہ اصل میں انبیاء کو بھیجتا ہے۔ کہ انسانی علم آج بھی دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے، یہ بس نیچر ہے اور یہ خود بخود ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ فنا ہو جائے گا اور زیرو ہو جائے گا۔ نیوٹن نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں، 4 طاقتیں اس کو چلا رہی ہیں۔ پھر 1976 میں ڈاکٹر عبدالسلام جو پاکستان کے تھے اور 2 امریکن سائنسدانوں نے مل کر یہ ثابت کیا کہ اس کو 3 طاقتیں چلا رہی ہیں۔ پھر اسٹیفن ہاکنگ نے، ابھی مرا ہے وہ، اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 1 طاقت چلا رہی ہے۔ اس سے سوال کیا گیا وہ طاقت خدا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ماننا، چونکہ اگر ہم خدا کے تصور کو مانیں گے تو پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی۔ تو اس طرح انسانی علم بہک گیا، اپنے مالک کو ہی پہچاننے سے منکر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک 1,24,000 انبیاء بھیجے کہ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ ہے تمہارا رب جس نے 6 دن میں اس پوری کائنات کو بنایا۔ مجھے کس نے بنایا؟ واللہ خلقکم من تراب۔ اس کا بھی جواب میرے نبی نے قرآن سے دیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا کہاں سے؟ مٹی سے۔ پھر اس مٹی سے کیا کیا؟ ثم من نطفۃ، پھر اس کو ایک نطفہ بنایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں اسے ٹھکانہ دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس کو ایک جوں کی شکل دی۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسے ایک لوتھڑے کی شکل دی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پیدا کیا۔ فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت خوبصورت خالق ہے جس نے انسان کو بنایا۔ اب اگلا سوال ہے کہ پھر بنایا کیوں؟ تو اس کا جواب بھی کسی کے پاس بالکل نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی ہمارے نبی نے قرآن سے دیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا سلسلہ چلایا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ تم میں خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے اس زمین کو بہت خوبصورت بنایا
لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں خوبصورت عمل کون کرتا ہے، کون کر کے آتا ہے۔ پھر اس سے اگلا سوال ہے کہ موت کیسے آتی ہے؟ تھوڑی بہت میڈیکل شروع میں نے بھی پڑھی تھی، پھر اللہ نے ادھر لگا دیا۔ میڈیکل سائنس میں موت کے 200 جواب ہیں، اور 200 میں ایک بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور قرآن نے ایک لفظ بولا یحیی و یمیت، کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی ہے جو تمہیں نیند بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، کئی سوتے سوتے مر جاتے ہیں، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے نیند بھی موت کی ایک شکل ہے۔ جن کے لیے موت کا وقت ہوتا ہے تو ہم ان کو سوتے میں ہی اٹھا لیتے ہیں۔ پھر موت کے بعد کیا مٹی ہو گئے، کیا ختم ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے نہیں، منہا خلقناکم، اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، پھر اسی میں تمہیں واپس لے جاتا ہوں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی سے میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، ایک آواز آئے گی اور اللہ سب کو زندہ کرے گا اور سب کو کھڑا کرے گا۔ پھر اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے۔ ہندو دھرم میں جنت کو سورگ کہتے ہیں اور جہنم کو نرگ کہتے ہیں۔ ہر مذہب میں جنت اور دوزخ کا تصور موجود ہے۔ پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک طبقہ جہنم میں جائے گا۔ جنہوں نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، جنہوں نے ایمان کو بنایا، عمل کو بنایا، ان کے لیے جنت کی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جنت کی زندگی میں فنا نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی، باقی رہے گی۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا وہ جائیں گے، ان کے لیے جہنم ہے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، نبیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ مختصر سا جواب ہے۔ آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اس کا یہ مختصر جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں آپ کے پاس۔ تو ہی شفا